الحمد للہ ذی المجد والعلا وافضل الصلاة واجمل السلام علی سید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام ناظرین عزیز وقار، آج ہم سورہ ہود جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا کہ میں تمام مخلوق کا رازق ہوں. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، فرمایا یہ میرے ذمہ ہے کہ اپنی تمام مخلوق کو کھلانا اور پلانا، ان کو رزق دینا. اس پہلی آیت سے ایک تو چیز ہمیں یہ اپنے ذہن اور دماغ کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ حقیقی رازق اور مسبب الاسباب رب کی ذات ہے، اور وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. ہم جو محنت اور کوشش کرتے ہیں یہ ایک سبب بنتا ہے، اور رزق دینے والی اصل ذات وہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا رزق اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا. تو ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ ہم مال کمانے کی حرص میں رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر سستی کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو رب نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے، اور جو رزق اور دانہ پانی ہمارے نصیب میں ہے اسے اور کوئی نہیں لے سکتا. ایک تو یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، اسے یاد کرنا ہے. اسی طرح اسی پہ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور یہ بیان فرمایا کہ قرآن کی شان کیا ہے کہ جب منکرین قرآن نے اس چیز کا انکار کیا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ قرآن رب کا کلام ہے اور یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے آپ پر بڑا ہی ناز ہے اور گھمنڈ ہے کہ تم اس کو نہیں مانتے اور تم خود بھی قرآن کو لکھ سکتے ہو اس طرح کی کتاب، تو فرمایا جاؤ ساری کتاب تو نہیں، کم از کم اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اور جب اس چیز سے بھی عاجز آگے تو 11ویں پارے میں سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم، کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، 10 نہیں بنا سکتے تو ایک جیسی ہی لے آؤ. تو ایسا وہ ہرگز نہ کر سکے. تو قرآن مجید جیسا جس طرح نازل ہوا تھا بحمدہ تعالی آج بھی اسی طرح ہے. اس کے اندر کوئی بھی چھوٹی سے بڑی تک بھی کوئی تبدیلی نہیں، اور خود قرآن نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی بھی اپنے تئیں سے کوئی تبدیلی تحریف نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے. خوش بخت ہیں وہ احباب جن کو قرآن سے لگاؤ بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور نہایت ہی قابل صد احترام ہے وہ خاندان کے جن خاندانوں کو اور جن خاندانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے حفاظ کو پیدا فرمایا، وہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو
پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں آگے. اور یہی وہ کمال ہے اس کے اندر کہ جب بغداد کے اندر ہلاکو نے مسلمانوں کی لائبریریاں جو تھیں ان کو جلا دیا اور خاکستر کر دیا، اور بہت سارا ہمارا جو علمی خزانہ تھا اس کو جب جلا دیا گیا، تو پھر اس کے ساتھ اس کی کوشش یہ تھی، حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دیں. تو اس کے چاہنے والوں نے اسے مشورہ دیا کہ اسلام اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، جب تک قرآن موجود ہے یہ اسلام ختم نہیں ہو سکتا. تو اگر تم نے ختم کرنا ہے تو قرآن کو ختم کرو. ان کم عقلوں نے کیا کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم قرآن کو کتابی صورت میں ختم کر دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے جہاں تک ان کی رسائی تھی، جہاں تک ان کی پہنچ تھی، انہوں نے جتنے بھی قرآنی نسخے تھے ان تمام کو شہید کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ اعلان کرنے لگا کہ آج اپنے تخت پر بیٹھ کر، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، کہ یہاں تک کہ جب ہلاکو کی فوج کے جوان جو تھے وہ اپنی سواریوں پر چلتے تھے تو ان کے سم جو تھے ان کی سواریوں کے وہ مسلمانوں کے خونوں کے اندر بہہ جاتے تھے. بغداد شہر کی ندیاں نالیاں جو تھیں وہ ساری خون سے بھر گئی تھیں. ایک بار اس نے اعلان کیا کہ میں نے اسلام ختم کر دیا، قرآن ختم ہو گیا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ تھی انہیوں میں ایک زخمی بچہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر زبانی قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا شروع کر دیا. تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا، اس سے پتہ چل گیا کہ اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے قرآن جو ہے کتابی صورت میں تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہم قرآن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو اس کا یہی حساب لگایا کہ قرآن مجید جب ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اس کی حفاظت کا کتنا خوبصورت انداز ہوا، کتنا پیارا انداز ہوا. تو قرآن اسی طرح ہے جیسے ہے. تو وہ لوگ خوشبخت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، کہ میں تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہوں رب کے عذاب سے جو کہ دردناک قسم کا ہے، اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. حاضرین عزیز وقار، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، اور سب نے ایک ہی پیغام دیا، اور وہ پیغام مشترکہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، اور وہی عبادت کا لائق ہے. اور یہ بھی تھا، اور پھر آگے ان کی قومیں ان کو جھٹلاتی رہیں. یہاں پر سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تو یہ تمام سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر، ان کے واقعات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ حقیقتاً یہ ہے تاکہ ان کے واقعات کو پڑھ کر ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور ویسی غلطیاں نہ دہرائیں، اور جس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کی توہین اور ان کی بات کو نہیں سنا تاکہ ہم ایسا نہ کر سکیں. اور یہاں پر اور ایک چیز یہ تھی، یہاں پر سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو، تو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. ان کے دل کے اندر ایک چیز کہ جس قوم کے اندر بھی زیادہ پیسے والے بندے موجود ہوتے ہیں ان میں اکثر جو ہیں وہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن اور دل کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم قوم کے سربراہ ہیں، ہم بڑے لیڈر ہیں، اور ہمارا جو پیسہ ہے یہ ہمیں ہر چیز سے محفوظ کر سکتا ہے اور ہر نعمت ہم حاصل کر سکتے ہیں. تکبر جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم بھی نہیں کرنی آتی. اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا، یہاں سے مراد یہ فقال الملأ الذین کفروا کہ قوم کے سردار جو لوگ تھے ان لوگوں نے من قوم ہی قوم میں سے ما نراک، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ما نراک، تم دیکھتے نہیں کہ نوح علیہ السلام تو ہماری طرح عام بشر ہیں، تو ہم کس طرح ان کی اتباع کریں. اور اسی سے ملتی جلتی باتیں، یعنی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ظاہری حیات کے اندر کفار نے بھی ایسی باتیں کی. ایمان والے ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی نبی کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہماری طرح ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی تو شان ہی وراء الورا ہے نا. اسی طرح ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو حکم دیا کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور اسی طرح فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک بیڑا تیار کریں، ایک کشتی تیار کریں، اور اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھائیں اور ان کو لے کر آپ نکل جائیں اور پھر باقیوں کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا، تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہاں پہ قرب جوار کے اندر کوئی پانی نہیں تھا، تو وہ قوم کے جو مسخرے تھے وہ وہاں سے گزرتے اور استزاحاً مذاق کرتے ہوئے نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ وہ مذاق کرتے ہوئے یہاں سے جاتے تھے اور کہتے تھے بھئی آپ یعنی کہ اس کشتی کو کہاں پر چلائیں گے؟ خشکی پر چلائیں گے؟ کشتیاں بھی کبھی خشکی پر چلتی ہیں، یہاں پر تو پانی کا نام نشان نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر انہیں جواب دیا کہ یہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ پانی کہاں پر ہے اور پانی کہاں سے آتا ہے اور یہ کشتی کس پر چلتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کا بیڑا تیار ہوا، آپ کے چاہنے والے اور تمام رب کے حکم سے آپ نے جانوروں کی جوڑیوں کو بھی اس میں بٹھا لیا، تو پھر آپ جب چلنے لگے تو وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کو پڑھ کر تو آپ نے اپنا جو سفر تھا اس کو شروع کیا۔ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں نا خشکی کا، تو یا جہازوں کے اندر جب سفر کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں جو کہ سورہ زخرف کے اندر 25ویں پارے میں ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اسی طرح جب آپ لوگ کسی سمندری سفر پر ہوں، یعنی کہ بحری پر، یعنی کہ کشتی پر جب آپ سفر کریں تو پھر قرآن کریم کی نوح علیہ السلام کی یہ برکت والی دعا پڑھ کے سفر کیا کریں، جو کہ ورس نمبر 41 ہے کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ یہ جب آپ دعا پڑھ کے سفر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سفری آزمائشیں ہیں اور جو آنے والی کو مصیبتیں ہیں ان سے آپ کو محفوظ فرما کے آپ کو صحیح حفظ و امان کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور یہاں پر جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ایسا کروں گا جب پانی آئے گا تو میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ تو قال یا نوح انہ لیس من اہلک، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نوح یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ یہاں پر اختصاراً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کی نجات کا دار و مدار اس کے ایمان پر ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ یعنی کہ وہ نعمتیں رب تعالیٰ کی حاصل نہیں کر پاتا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہوئی ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے، صاحب ایمان ہونا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں جان بھی دی، ہمیں اولاد بھی دی، ہمیں نعمتیں دی، سب کچھ دی، لیکن یہی نعمتیں جان ہو یا مال ہو یا اور جتنی بھی نعمتیں آسائشیں ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو بھی دی ہے، لیکن ہم میں اور ان میں جو سب سے بڑا امتیاز ہے، جو سب سے بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے اور صاحب ایمان بنایا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو اسی سبق سے ہم یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس نے اپنے باپ کی بات کو نہ مانا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو ایکسیپٹ نہ کیا اور آپ کی کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہلاک ہو گیا۔ وہاں پر اسے یہ چیز نہ بچا سکی، بچتے وہی ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اور نبی کی بات کو وہ مانتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی باتیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان فرمائی کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی، حضرت ہود کی ہوئی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ایک یہ بات یہ ہے کہ جب حضرت حجرہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو حضرت سارہ جو ہیں وہ ہر وقت چپ چپ رہتی اور پریشان رہتی کہ اب میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو وامرأتہ قائمۃ، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بیٹھے تھے، انہوں نے دعا کی تو پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ فرشتے اور انہوں نے آ کر ان کو خوشخبری دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اہل کو۔ اللہ نے یہاں پر ان کی اہل کا ذکر فرمایا اور فرمایا قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اہل البیت سے مراد یہاں پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کے گھر والے ہیں۔
اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور بشارت عطا فرمائی وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ تو آپ نے جب یہ خوشخبری سنی تو حضرت سارہ نے آگے سے کہا قالت یا ویلتى الید وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، ہم عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ جس میں طب اور میڈیکل بتاتی ہے کہ اس حصے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تو آگے سے جواب ملا قالوا تعجبین من امر اللہ، آپ اس میں تعجب کیوں کرتے ہیں؟ من امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دنیا کے قانون علیحدہ ہیں لیکن رب کی شان وراء الورا ہے، اس کی قدرت اور ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے قانون کے مطابق ایسا ہی ہے کہ تم عمر کے جس حصے کو پہنچ چکے ہو اس حصے میں اب اولاد کی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، من امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو آپ کے اہل بیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یعنی کہ رب کی قدرت اور شان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جب چاہے، جس عمر میں چاہے، جسے چاہے اور جتنی بار چاہے اسے اولاد کی نعمت ہو یا مال کی نعمت ہو یا صحت کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمتیں وہ عطا فرما سکتا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہنا ہے کن اور فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہی میرے رب کی شان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ڈرایا اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور جو تم کاروبار کرتے ہو، مال تجارت اختیار کرتے ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ یہ نہایت ہی اہم ایک نقطہ ہے اس سورہ ہود سے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہم لوگ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے ہم سب کو۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو کہ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس میں پہلی بات کہ سب سے پہلے جو قرآن نے ہمیں یہاں پر فرمائی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو کمزوری تھی، بددیانتی تھی، وہ یہ تھی کہ والمیزان، کہ وہ میزان کے اندر جو ترازو تھا اس کے اندر وہ بددیانتی کرتے تھے۔ لینے کے وقت وہ یعنی کہ اس کو زیادہ لے لیتے، دینے کے وقت اسے کم کرتے، اور اسی طرح وہ یہ سوچ کرتے تھے کہ ہم لوگ اسی طرح کریں گے، اور اسی طرح اس کے اندر ملاوٹیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، وہ بھائی جو کہ دودھ کا کام کرتے ہیں اس کے اندر وہ پانی کس نیت سے ساتھ ملاتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر زیادتی ہو جائے۔ جب زیادتی ہوگی، ہم نے 5 کلو خریدا تو اس کے اندر کچھ پانی ڈالیں گے تو اس کی مقدار بڑھ جائے گی، تو مقدار بڑھنے سے جہاں پہ ہمیں یعنی کہ پہلے 500 ملنا ہے تو ہمیں اس کے بدلے میں 600 یا 700 مل سکتا ہے، کتنا زیادہ کما لیں گے۔ قرآن کی آیت ہماری آنکھیں کھول رہی ہے، ہمارا ذہن کھول رہی ہے کہ جہاں تک ہمارا ممکن ہو سکے یہ پیغام ہمیں سننے والوں تک اور اپنے بہن بھائیوں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کی ہمدردی ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، بالخصوص وہ اگر تجارت کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز ہو اس کی جو کوانٹٹی ہو، اس کی جو کوالٹی ہو، وہی بتانی چاہیے، اور اس کے برابر ہی پیسہ اور اس کے اندر جو معاوضہ لینا ہے، جو بھی اس کی قیمت ہو وہی لینی چاہیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے اس چیز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہ جو بددیانتی کرتے ہو مال کے اندر، کاروبار کے اندر، ان قریب تمہیں رب تعالیٰ کا عذاب جو ہے عذاب یوم محیط، وہ تمہیں گھیر لے گا اور تم اس کے اندر یعنی کہ ڈل جاؤ گے۔ تو یہ بھی ہمیں اسی سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ آخری رکوع جب آتا ہے، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور فرمایا واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ تم لوگ رات اور دن کی یعنی کہ رات کی ابتدا میں اور دن کی ابتدا میں نمازیں پڑھا کرو۔ اس سے مراد فجر اور مغرب کی نمازیں بھی ہیں، ان کی اہمیت بتائی گئی کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، تم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے کہ آیت ورس نمبر 118 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ربک لجعل الناس امۃ واحدہ ولا یزالون مختلفین۔ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، آج ہم دنیا کے اندر کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، کوئی بھی ہمارا پروفیشن ہو، یہاں تک کہ علماء، مفتیان، حدیث پڑھانے اور پڑھنے والے، حفاظ ہوں، قاری ہوں، کوئی بھی ہوں، اسی طرح ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی سے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، آج اگر وہ کسی مقام پر رہے اور معاشرہ اور گھر والے اور خاندان اور فیملی والے
اس کی عزت و احترام اس کی قابلیت اور اس کی تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ آج اس کو یعنی کہ یہ مقام حاصل ہے. ایون کہ یہاں تک اگر کوئی کسی نے محنت کی اپنے کاروبار کے اندر اور اس نے بہت کچھ پیسہ کمایا اور معاشرے کے اندر اس کا نام ایک بنا, تو کسی بھی بندے سے جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی تمہیں یہ سب کچھ مقام کیسے ملا. اگر کوئی مدرس ہے, حافظ ہے, قاری ہے, کوئی بھی ہے, کسی بھی شعبے سے ہے, تو وہ ایک ہی جواب سارے مل کر دیں گے, بھائی ہم نے محنت کی, ہم نے محنت کی, ہم نے صبح شام پڑھا. جب دوسری ہمارے ہم عمر کے بچے جو تھے وہ گلی بازاروں میں کھیلا کرتے تھے, اپنا وقت ضائع کیا کرتے تھے, ہم اس وقت ہم کھیلتے نہیں تھے, ہم پڑھتے تھے, اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے اور ہم نے محنت کی. آج ہمیں رب تعالیٰ نے اس محنت کا پھل عطا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں اور برکتیں اور یہ مال اور دولت کی یعنی کہ نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر رک کر سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی, اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی, اس کے لیے کیا ہم نے کوئی کوشش کی؟ نہیں. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے, اپنی مہربانی اور اپنی خصوصی عنایت سے بن مانگے بغیر کسی ہماری کاوش اور محنت کے ہمیں عطا فرمائی. کیوں کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر رب چاہتا تو جتنے بھی انسان ہیں سارے کے ساروں کو امت واحدہ بنا دیتا, سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اور سب کے سب ایمان والے ہوتے. لیکن جسے اللہ نے چاہا, جسے اللہ نے چاہا, تو اس پر ہم اہل ایمان کو ہر وقت رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حتیٰ کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دنیاوی مقام پر پہنچایا ہے نا, دینی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے, ہم کسی یعنی کہ سٹیٹس پر پہنچے ہیں, کسی مقام پر پہنچے ہیں, پیسہ کما کر یا اپنے علم کی بنا پر, یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے اس کو پھل لگا دیا. ہم نے محنت کی, پھل تو اس نے لگانا ہے نا, اس نے دیا. لیکن ایمان کی دولت جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جو ہماری کسی بھی اس کے اندر کوئی کاوش شامل نہیں ہے. یہ بالخصوص رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور جو دوسری عزتیں ان میں بھی انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے, کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی, علم دیا, ہمیں سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی. سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے, مشہور و معروف سورہ ہے. اس سورت کی جو میں نے جس طرح پہلے بات کی سورہ ہود کے متعلق کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ان تمام پیغمبروں کی یعنی کہ قوموں کا ذکر ہے. تو اس ذکر سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے مختصراً ذکر کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی اس کمزوری کا, اور اس کمزوری کو سمجھ کر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم اس غلطیوں کو نہ دہرائیں, ہم بے ایمانیاں اور بددیانتیاں نہ کریں تاکہ ہمیں بھی اس طرح کا عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن سورہ یوسف کی آخری آیت جو ہے 111 آخری ورس جو ہے سورہ یوسف کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے, یہ جو قصہ بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا, اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں اور ان کو سبق حاصل کرنا ہے. وہ جو بات ہم نے پہلے کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا کہ ان واقعات کو پڑھ کر تم نے سبق حاصل کرنا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں, بہت سارے سبق ملتے ہیں. انہی سبقوں میں چند ایک سبق یہ ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا, اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, جب آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اتنے ستاروں کو دیکھا اور سورج کو دیکھا 11, اور اسی طرح 11 ستارے دیکھے اور ان کے اندر یعنی کہ سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, رأیتهم لی ساجدین کو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا بھی آپ نے یہ ذکر اپنے دوسرے بھائیوں سے نہیں کرنا. یہاں پر علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ جو حسد ہوتا ہے, جو جلن ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو جتنا ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں, اور جتنے کوئی قریبی ہوتا ہے, بالخصوص فیملی کے اندر, بہن بھائیوں کے اندر, گھر والوں کے اندر, پھر اس سے بڑھ کر آگے کزنوں کے اندر, اور یہ پھر چلتی چلتی یعنی کہ معاشرے کے اندر یہ بات پھیلتی ہے. اب دیکھیں نا, ہم لوگ اگر کسی کو مثال کے طور پر کوئی بھی ایک ملک لے لیں دنیا کا جہاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وابستہ نہیں ہے, ہم کسی کو جانتے نہیں, اگر ایئرپورٹ پہ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیشنل لوگ, ہر کوئی کہاں جا رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہوتا ہے, ہمارا ان سے کوئی حسد نہیں ہوتا, ان کو ہم سے کوئی جلن نہیں ہوتی, چونکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں. حسد وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے, جہاں پہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے, اور اللہ تعالی حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے.
اسی طرح آپ کا ذکر چلتے چلتے چلتا چلا جاتا ہے، پھر وہ واقعہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ مصر کے اندر جانا پڑتا ہے، اور جو مصر عزیز مصر کی گھر والی ہوتی ہے حضرت زلیخا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی سہیلیاں آتی ہیں اور وہ ہاتھ یعنی کہ کاٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، وہاں پہ پلگھوڑے میں وہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر بولتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اصل سٹوری کیا تھی، کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کون قصوروار ہے، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر کون قصوروار ہے، پھر آخر میں ہوا کیا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر دیکھا یہ گیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اور یہاں سے یہ بھی ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا، اور جب وہ آتی ہیں اور ہاتھ کاٹتی ہیں، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو وہ یکلخت بول پڑی کہ ہم یہ کہتی ہیں کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے بلکہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے کوئی ایک یعنی کہ فرشتہ ہے، ملک ہے، فرشتہ ہے، یہ اتنا حسین اور اتنا جمیل جو ہے وہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام وہ جو ایک رب تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے یعنی کہ قید و صحبت کی جو برداشت ہے اس کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، وہاں پہ بھی وہ لوگ آتے ہیں اپنی خوابوں کو ذکر کرتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے ہیں، اور وہاں پر ایک جو ہے وہ ٹھٹھا کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے بتاتا ہے، تو آپ نے کہا اب تو نے جو کر لیا، اب میری زبان سے جو نکل گیا ہے اب اس کی جو میں نے تعبیر بتا دی ہے، چاہے تو نے اصلاً بتائی تھی یا مذاقتاً بتائی تھی، اب وہی ہوگا جو تعبیر تجھے بتائی گئی، اور پھر اس کو یہ مذاق بڑا مہنگا پڑا اور اس کو پھر اسی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یہ جو واقعہ ہے سورہ یوسف، اس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کہ بیٹے جب آخر میں وہ مقام آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ گھڑیاں قریب آ جاتی ہیں کہ اب ان کو آپس میں دوبارہ ملنا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کی غرض سے یعنی کہ مصر میں آتے ہیں، تو ان کو نہیں گمان تھا، چونکہ یوسف علیہ السلام نے نقاب اڑا ہوا تھا، وہ عزیز مصر سمجھ کر جب آتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں، ساری بات ہو جاتی ہے۔ اختصاراً کیا کہ آپ جب پوچھتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے باپ کا کیا حال ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہیں پہچان جاتے ہیں نا تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کیا ہو، تو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تم سے کوئی یعنی کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں نے تمہیں یعنی کہ بخش دیا، تمہیں یعنی کہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو آخر میں یوسف علیہ السلام اپنا کرتا مبارک جو ہے اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ لے جائیں اور جا کر میرے باپ کو دیں، تو وہ لے جاتے ہیں۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں سے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو گھر والے آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد آج تک بھی آپ یوسف کو نہیں بھولے، اتنے یعنی کہ دہائیاں گزر چکی ہیں اور ابھی تک آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو میں نے کہا، پھر عنقریب کیا ہوتا ہے کہ جب بھائی گھر واپس آتے ہیں تو وہی بات ہوتی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے پہلے گھر والوں کو بتا دی تھی، تو آپ پھر اسے اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بنائی ہے وہ اسی طرح تازہ تبند ہو جاتی ہے جس طرح پہلے تھی۔ آخر میں یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ آپ نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے من الملک کی کہ مجھے یعنی کہ بادشاہت بھی عطا فرمائی، ساتھ میں اور وعلمتنی من تأویل الاحادیث کہ مجھے خوابوں کی تعویل کا جو علم ہے وہ بھی عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ الفاظ آپ نے جو بیان فرمائے یہ بڑے ہی پیارے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ مولا کریم مجھے اپنے صالح بندوں کے اندر مجھے شامل فرما۔ حقیقتاً ان کی
صحبت تو ہمیں یعنی کہ ہم لوگ مانگتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے سارے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔